اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی التہ التہامی السید البہی والسراج المضی والکوکب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ بالقاسم محمد بآواز بلند صلوات وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحیم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس حسین اور عظیم ماحول میں جس شخص کو کربلا والوں کے احسانات یاد ہیں وہ کوشش کر کے صلوات بلند آواز سے تلاوت۔ دعا ہے پروردگار عالم امام حسین علیہ السلام کا خالق آپ تمام لوگوں کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرما۔ جناب سیدہ آپ لوگوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ کریں۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت نصیب فرما۔ میرے مالک ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم بیچاروں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ اگر کہہ سکیں تو ضرور آمین کہیے گا۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ویسے تو سب لیکن خاص طور پہ جو بھی یہاں موجود ہیں ان سب کو زندگی میں بار بار کربلا کی زواری نصیب فرما اور ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ ایک ایسی صلوات پڑھیے کہ ان ماؤں بہنوں کو پتہ چلے کہ ان سے ہٹ کے جشن بھی ہو رہا ہے۔ پتہ نہیں لگیا ایک باری اور پڑھو مہربانی۔ ٹھیک اجازت ہے نوکری شروع کی؟ تھک گئے ہوں گے آپ لوگ بیٹھ بیٹھ کے۔ رات کا وقت ایسا ہو گیا جب زخمی کو بھی نیند آ جاتی ہے۔ صورتحال آپ سب کے سامنے ہے۔ میں اب آپ کو کیا بتاؤں کہ میں کہاں سے اور کیسے کیسے رول کے البتہ پہنچ رہا ہوں۔ میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں لیکن میں پھر بھی آپ لوگوں کے سامنے معذرت چاہتا ہوں کہ اچھی خاصی دیر ہوئی ہے لیکن اب پاکستان ہے، روڈ کی زندگی ہے اور اس میں کس وقت کیا ہو جائے کوئی پتہ نہیں چلتا۔ بات شروع کرتے ہیں جی۔ 10 سے 12 منٹ آپ لوگ 10 سے 12 منٹ اور آپ لوگ بس میں مبارک دیتا ہوں تو مجھے مبارک سے پتہ چل جاتا ہے کہ کتنا پڑھنا ہے کیسا پڑھنا ہے۔ اسی مبارک سے ہی آپ کو اندازہ ہوگا۔ بسم اللہ بسم اللہ آگے تشریف لاؤ۔ میرے بھائی آ گئے، میرے محترم آ گئے۔ جی اللہ مولا خیر کرے، مولا اللہ مولا خیر کرے۔ سامعین گرامی، میرے شیعہ سنی بھائیوں، میرے میٹھے میٹھے مدنی اور پیارے پیارے کربلائی بھائیوں، اس مقدس مہینے کی خوشیاں مبارک جس مقدس مہینے میں میرے مولا علی علیہ السلام کے گھر میں غم کوئی نہیں اور علی کے دشمنوں کے گھر خوشی کوئی نہیں۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 موبائل 17 18 19 20 ایوی بندے فون تلے رکھ دیو تو مولا دا واسطہ تو مولا دا واسطہ فون تلے رکھ۔ اللہ کرے تواڈیاں بیٹریاں مک جان، اللہ کرے تواڈے فون چوں سنیپ چیٹ ڈیلیٹ ہو جائے، اللہ کرے تسی بھول جاؤ تواڈے سنیپ چیٹ دی سٹریک دے سکور کنے سن جے تسی ہن فون جشن دے وچ کھولو تے۔ اس تو وڈی دعا کوئی نہیں جے میرے کول۔ اس مقدس مہینے کی خوشیاں مبارک
جس میں مولا کے گھر میں غم نہیں ہے. اینک والے بھیا اور مولا کے دشمنوں کے گھر ایک بار بھی نہیں کہنا کہ داد دیں، ایسے بولیں یا ایسے بولیں، ویسے بولیں یا جیسے، بالکل بھی نہیں کہنا. خدا کی قسم یہ سارے ایک جگہ پہ رکھتا ہوں نا تو وہ 1 منٹ کس سے پہلے نیند آ جاتی ہے. میں کل رات خدا کی قسم ٹریول کر رہا ہوں، میں نے کل رات 3 بجے انچولی ممبر چھوڑا ہے، اس کے بعد میں چلتا جا رہا ہوں. مولا کی قسم ہے بلکہ پرسوں صبح سے سفر چل رہا ہے، پوری رات کی جاگ ہے. صبح 9 بجے میں اسلام آباد اترا ہوں، مجھے بھی نہیں پتا میں کہاں سے اور کس رنگ میں ہوتا ہوا آ گیا ہوں. نہیں دینا مجھے داد، میں خود کہہ رہا ہوں بھلے مجھے داد نہ دینا، مولا کا واسطہ مسکراؤ مسکراؤ مسکراؤ. پہلے بندے سے لے کر آخری بندے تک. رضوان میرے بھائی، مسکرانے کی زحمت بھی علی عباس عسکری تمہیں کبھی نہ دیتا، لیکن مجھے بتاؤ میں کیا کروں، میری مجبوری ہے. جو راتیں آ گئی ہیں، جو چاند چڑھ گیا ہے، جو مہینہ آ گیا ہے میرے بھائی، ان راتوں میں میرا یقین ہے زمین پہ سلگتی ہوئی کسی موم بتی سے لے کر آسمان پہ چمکتے ہوئے ستاروں تک میرا یقین ہے ان راتوں میں جو کوئی مسکرا رہا ہے وہ صرف مسکرا نہیں رہا، وہ دشمن علی کا کلیجہ بھی جلا رہا ہے. مسکرانا ہے. وہ تو پیچھے بیٹھے ہو میرے بھائیوں، وہ تو کھڑے ہوئے ہو، مل کے بولو نعرہ حیدری. تیرا شالا فون چوری ہو جائے میں آپ کر لوں گا. ارے مولا ہوں میں بھی کھا رہے ہیں چوری ہو جائے. جو مہینہ آ گیا ہے، جو کوئی مسکرا رہا ہے، سلپ پہ بیٹھے ہوئے ماتمی کی دعا کریں. جو مہینہ آ گیا ہے اس میں جو کوئی مسکرا رہا ہے وہ صرف مسکرا نہیں رہا. تو بھی داد دیو میرے کیپر بن کے بیٹھے نے پیچھے. جو مہینہ آ گیا ہے اس میں جو مسکرا رہا ہے وہ مسکرا نہیں رہا، وہ دشمن علی کا کلیجہ بھی. شروع کریں شاعری شروع کرتے ہیں. ایک شعر 2 شعر وطے میں ترڑ 4 5 کر کے حیدر یا علی یا علی. مصرع آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ہیں، پہلے بتاتا چلوں، ایک پھول ہے جسے کہتے ہیں یاسمین. رضا صاحب میں یہ سارا کلام نیا لے کے آیا ہوں، میرا دل نہیں مان رہا، لیکن پہلے ایک وہ چیز پڑھنا چاہ رہا ہوں جو اپنی گرپ میں ہے، پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ یہ 3 کے 3 کلام نئے پڑھنے ہیں یا نہیں پڑھنے. ایک پھول ہے جسے یاسمین کہتے ہیں، ایک پھول ہے جسے نسترن کہتے ہیں. یہ 2 نام ذہن میں رکھو، میری بات شروع ہو گئی. اب ہمیں ذکر کرنا ہے تمام چیزیں سائڈ پہ رکھ کے. ایک پھول ہے جو یاسمین ہے، ایک پھول ہے جو نسترن ہے. اب بات کر رہا ہوں، مصرع آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ہیں یاسمین میں نہ گلے نسترن میں ہیں. یاسمین میں نہ گلے نسترن میں ہے. چوئی صاحب دوجہ مصر پہ پڑھدا اپنے گھر والی بات ہے. آپ لوگ یقین کریں، میں نے گزارش آپ لوگوں کے سامنے کی ہے کہ وہ کوئی چیز ایسی ہے جو نہ یاسمین میں ہے، کوئی چیز ایسی ہے جو نہ نسترن میں ہے. آپ لوگ روز ذاکرین کو سننے والے لوگ ہیں. میں خود جو ہوں نا بڑا ہسمکھ طبیعت کا مالک ہوں، اور جشن میں کہتا ہوں کہ اگر ہم مسکرا بھی نہیں نہ سکتے، نہیں ہے ریکوائرمنٹ داد کی نہیں ہوتی، کوئی مطالبہ داد والا نہیں ہوتا، مسکرانا خوشی منانا مین چیز ہوتی ہے. لیکن یہ بات ایسی آ گئی ہے جس پہ مجھے آپ کا 1 منٹ چاہیے، اور 1 منٹ نہایت غور و فکر والا چاہیے. میں ویسے غور طلب 1 منٹ مانگ رہا ہوں. ایک کوئی ایسی چیز ہے جو نہ یاسمین میں ہے، جو نہ نسترن میں ہے. یاسمین بھی پھول کو کہتے ہیں، نسترن بھی پھول کو کہتے ہیں. میرے بھائیوں، رات کے 1:17 منٹ میں اتنا بڑا مصرع پڑھوں مجھے اچھا نہیں لگتا. وہ بندہ جو 4 شعبان کی رات المالے دی آمد تے متھے تے وٹ آیا ہوئے، میں چاہتا ہوں چہروں پہ مسکراہٹیں ہوں، دل میں ٹھنڈک ہو. میرے بھائیوں، تمہیں مولا کا واسطہ ہے، میں دوسرا مصرع پڑھ رہا ہوں، اگر تمہیں یہ ماحول کھلتا ہوا نظر آئے نا میرے حق میں دعا کرنا، ورنہ پلیز چپ رہنا. جو بول لیں گے میں ان کے لیے بات کروں گا. ہیں یاسمین میں نہ گلے نسترن میں ہیں، کیا وہ خوشبوئیں جو جشن ولا کے چمن میں.
میرے مولا راضی ہوں، میرے مولا ان ہاتھوں پہ راضی ہوں جو ایسے جشن منا رہے ہیں. یہ بالوں والے بھائی مولا انہیں ہمیشہ سلامت رکھے. یا علی یا علی. اے یاسمین میں مولا راضی ہونے جی، مولا راضی ہونے، مولا راضی ہونے. ہیں یاسمین میں نہ گلے نسترن، میں گلا ڈھک رہا ہوں، ہیں یاسمین میں نہ گلے نسترن میں ہے. اداس نہیں بیٹھنا میرا بھائی، مسکرانا، اسمائل دن کر تھوڑے جائن کر کے آپ نے. ہے یاسمین میں نہ گلے نسترن میں ہے. ہے یاسمین میں نہ گلے نسترن میں ہیں وہ خوشبوئیں جو جشن ولا کے چمن میں ہیں. نسترن میں ہے بھیا مجھے دیکھنا، نسترن میں ہے چمن میں ہے، نسترن میں ہے چمن میں. اماد میاں اور علی حمزہ صاحب جشن پڑھ چکے ہیں، میں بیچارہ فارمیلٹی کے لیے آیا ہوں کیونکہ میرا گھر ہے اور مجھے منہ دکھانا ہے. چوتھا مصرع علی عباس عسکری کے قد سے بڑا ہے، میرا قد بہت چھوٹا ہے. میں مصرع بہت بڑا پڑھ لوں اور ہر بندے سے بات ہی نہیں ہے، بات اس سے ہے جس کے سینے میں دل نہیں. امام علی علیہ السلام کی ولایت دھڑکتی ہے، وہ بندہ ہاتھ اٹھائے گا، باقی بندوں سے بات نہیں کر رہا. ہے یاسمین میں نہ گلے نہ، مجھے چوتھا مصرع پڑھنے دیں اور اس کے بعد کا ماحول سنبھالیے گا. ہے یاسمین میں نہ گلے نسترن میں ہیں وہ خوشبوئیں جو جشن ولا کے چمن میں ہیں. اور منبر پہ عسکری اعلان کر رہا ہے شبیر کی عزا کا کرشمہ تو دیکھیے، شعلوں پہ ہم چلے ہیں مگر وہ جلن میں. میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، یہ جوانیاں سلامت رہے، یہ چہرے سلامت رہے بھائی جان. اور جب پیچھے بیٹھے ہو سارے بولو مل کے بولو حیدر حیدر. آہا آہا آہا، کیا بات ہے، تھکن اتر گئی خدا کی قسم، کیا بات ہے. ہے یاسمین میں، اب اشارہ ایسا آ گیا، چلے سے اوپر، چلے سے اوپر، پکی بات ہے. وسیم وہ آپ سے اجازت بعد ملی ہے، پہلے بھائی جان سے میں نے کپڑا مانگا ہے، کپڑا ہی نہ نعرہ لا دے. ہے یاسمین میں نہ گلے نسترن میں ہیں وہ خوشبوئیں جو جشن ولا کے چمن میں ہیں. 4 شعبان کی شب آ گئی ہے، ایک اشارہ ہے جو اس کے بغیر ہوتا نہیں. شعر پڑھنے جا رہا ہوں جناب غازی کا، شعر پڑھنے جا رہا ہوں جناب. مجمع سارا اوکے، کوئی 1-2 بندے بیچ میں بھی ایسے بیٹھے ہیں جو بیچارے ابھی تک ان کی چپ والا تالا نہیں ٹوٹ پا رہا. میں کوشش کر رہا ہوں میں چل سکوں خدا کی قسم. ہے یاسمین میں نہ گلے نسترن میں ہے وہ خوشبوئیں جو جشن ولا کے چمن میں ہیں. شبیر کی عزا کا کرشمہ تو دیکھیے، شعلوں پہ، لاہور میں رہتے ہو نا، اردو سنتے سمجھتے کہتے پڑھتے ہوئے جوان ہوئے ہو نا. شعلوں پہ ہم چلے ہیں، شعلوں پہ ہم چلے ہیں، شعلوں پہ ہم. میں ذاکری مثالے والا جملہ نہیں کہہ رہا، خدا کی قسم بھائی جان شعر معجزے کی حد کو چھوتا ہوا نظر آئے گا. شعلوں پہ ہم چلے ہیں مگر وہ جلن میں ہیں. اللہ کرے میں شعر سمجھا سکوں. مصرع گر کر، ارے گر کر جری کے پاؤں پہ کہتی تھی علقمہ پرچم کو کھولیے میری موجے گھٹن میں. بیٹھا ہے کوئی ہاں یہ بات ہے. میرے مولا راضی ہو، وہ جو پیچھے بیٹھے ہو مل کے نعرہ حیدری. سننے میاں والی سے آیا 5 بجے کا. کون سا بھائی؟ یہ بھائی جدھر میں فون لیا. خوش آمدید بھائی صاحب. میاں والی تو آئے ہو، مولا پاک وسطیاں رکھنے، مولا ہمیشہ اپنی حفظ و مانج رکھنے. 5 بجے یہ راجن پور سے آئے ہیں، یہ راجن پور سے آیا. جس یوں میں پڑھتے ہیں. کوئی لاہور دا بھی بیٹھا ہے. باولپور، راجن پور، میاں والی، یا علی مدد. پرچم کو کھولیے، بیٹھ جاؤ بھائی جی بیٹھ جاؤ. پرچم کو کھولیے میری موجیں، میں یہیں سے آیا ہوں. پرچم کو کھولیے، میں یہیں پہ تھا. پرچم کو کھولیے میری موجیں. ہیں یاسمین میں نہ گلے نسترن میں ہیں
وہ خوشبو ہیں جو جشن ولا کے چمن میں ہے. شب اللہ کی قسم اتنا آپ لوگ اچھا سن رہے ہیں نا, آپ یقین کریں, میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا کہ میرے دل میں کتنا لطف آ رہا ہے فقط آپ لوگوں کی سماعت کو دیکھ. جملہ منہ سے پورا نہیں نکلتا, اور خدا کی قسم اتنا زندہ مجمع, اتنا جاگ, میں ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا. مولا کی قسم میں وہاں سے اندر داخل ہوں, میں سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں عوام بولے گی نہیں بولے گی, عوام سویا پڑا ہوگا سارا مجمع. لیکن آپ لوگوں نے جو ماحول بنا رکھا ہے, میرے مولا آپ لوگوں کو نظر بد سے محفوظ رکھے. آپ ان کی خوشیوں میں اتنا خوش ہو رہے ہیں, مولا آپ کو دنیا کے ہر غم ہر بلا سے محفوظ رکھے. میں خوشامد نہیں کر رہا, یہ دل سے دعا نکل رہی ہے. نسترن میں ہے, چمن میں ہے. ایک چھوٹے سے سوال کا جواب تو دیجئے. جناب حر وہ جس اہل سنت برادران بھی ذرا سر اٹھائیں, دوسرے مکاتب اسلامی والے. جناب حر جس لشکر کو چھوڑ کر امام حسین کی طرف آئے تھے, اس کی تعداد کتنی تھی؟ پیچھے والے بھائی بتائیں. طارق صاحب, جس لشکر کو چھوڑ کے جناب حر یہاں آئے تھے, ان کی تعداد کتنی تھی؟ 9 لاکھ. اور جس لشکر میں جناب حر آئے تھے امام حسین کے لشکر میں, وہ جناب حر سمیت کتنے تھے؟ جنہیں چھوڑ کر آئے وہ 9 لاکھ. مولا کی قسم میں خوشامد نہیں کر رہا, میرا دل نہیں مان رہا کہ میں ایفرٹ کروں اور آپ لوگوں سے داد لوں. مولا کی قسم ہے, میں اس لیے خود جو ہوں میں تھوڑا سست ہو گیا ہوں. میرا دل نہیں مان رہا کہ میں لڑائی کروں اور کہوں کہ بول, اور پھر داد آ بھی جائے تو اس مجمع میں کیا فائدہ ہے. آپ لوگ بول اتنا اچھا رہے ہیں. جنہیں چھوڑ کر آئے وہ 9 لاکھ, جن میں آئے وہ ٹوٹل 72. اب شعر پڑھ رہا ہوں. ایک بہت بڑی تعداد ہے جسے چھوڑ کے آئے, اس کے سامنے ایک بڑی مختصر تعداد ہے جس میں جناب حر نے شمولیت اختیار کی. ایک جانب 9 لاکھ, ایک جانب 72. اب عسکری شعر پڑھ رہا ہے. قافیہ نسترن میں ہے, چمن میں ہے, شولوں پہ ہم چلے ہیں مگر وہ جلن میں ہے. پرچم کو کھولیے, میرے مولا میری زبان میں اثر دیجئے میرے آقا. پرچم کو کھولیے, میری موجیں گھٹن میں ہیں. شعر پڑھ رہا ہوں. حر, ارے حر خیمہ حسین میں آئے تو یہ کہا, کل تک بہت اکیلے تھے اب انجمن میں. حسین میں سر لطف آ رہا ہے بات کا. اور میں بیچارہ ایسے ہی پڑھنے کا عادی ہوں. اور خیمہ حسین میں آئے, آدھی نوکری ہو گئی یا آدھی رہ گئی ہے, راضی رہیے گا. اور خیمہ حسین میں آئے تو یہ کہا, کل تک بہت اکیلے تھے. کل تک بہت اکیلے تھے اب جناب حر. جناب حر, ہائے 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 ہائے. میں مجھ بیچارے کا سب سے بڑا قصور یہ ہے, میں ممبر پہ کھپتا ہوں کہ مجھے نا وہ زبان نہیں بولنا آتی ممبر سے. میں بیچارہ کیا کروں, مجھے بھی شاید بہت بڑی داد مل رہی ہوتی ہے اگر میں کہہ رہا ہوتا کہ فلانے دا پیو 36 ضلع نہیں تھا, فلانے دا 37 ضلع نہیں, فلانا یہ ہے تو فلانا وہ ہے. میں ممبر سے وہ زبان کا استعمال نہیں کرتا, میری مجبوری ہے. جناب حر, جن کا الگ روزہ, جن کی الگ زیارت, کربلا میں جن کا الگ سے پروٹوکول, جن کے ہاں الگ اذن دخول مانگنا پڑتا ہے, جن کے بارے میں شاعر نے کہا تھا, رومال حر کا دیکھ کے کہتے تھے انبیاء, دل لے گیا حسین کا مہمان جیت کے. بی بی کا خطبہ پڑھوں گا, یا علی یا علی, وہ نیا کلام پھر کبھی سے. دل لے گیا حسین کا, رومال حر کا دیکھ کے کہتے تھے انبیاء. دل لے گیا حسین کا. سرکار محسن نقوی کے 2 مصرع سناؤں, دل چاہ رہا ہے. مصرع اتنے نفیس ہیں, اتنے لطیف ہیں, اور اتنی پیاری زبان کا استعمال ہے کہ یہ 2 سال کا بچہ بھی سمجھے گا. دل نہیں مانتا ان باتوں سے پہلے زور لگا کے بندہ داد لے. مجھے آپ لوگوں کی زبان سے ایک بار چہروں پہ مسکراہٹ چاہیے,
کو انتہا کر دی. میں جب بیٹھتا ہوں خدا کی قسم میں عقیل محسن نقوی صاحب کو میں تھک جاتا ہوں. واہ 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 واہ. یہ فخر بھائی لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے, یہ بھی گلبرگ کی ملاقاتیں, خدا کی قسم ان لوگ یہ لوگ گواہ ہیں اس چیز کے. میں تھکتا نہیں ہوں واہ 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 کرتے ہوئے عقیل شاہ جی کو کہ کس گھرانے کے خدا کی قسم وہ لوگ پائے گئے ہیں. ذرا محسوس کرو تسی آپ ان شعر سمجھنا لوگوں ویکھو سرکار محسن نقوی نے کیا بات فرماتے ہیں. ہم ہائے 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 فرماتے ہیں ہم سجا کر اسے رکھتے ہیں کفن میں محسن, خون شبیر کی جس خاک سے خوشبو بات آگے چلی جانی ہے, بات آگے چلی جانی ہے. زین صاحب کی بالکل مرضی نہیں ہے کہ میں اس طرف جاؤں, بات مولا کی قسم آگے چلی جانی ہے. پروین شاکر کا نام سنا ہے؟ پروین شاکر صاحبہ کا نام سنا ہے؟ پڑھا بھی ہے سنا بھی ہے سرکار. سیدہ پروین بانو زیدی بنت سید شاکر علی زیدی المعروف پروین شاکر سید زادی تھیں. اسلام آباد میں ان کی قبر ہے. غزل گو شاعرہ تھیں جن کے بارے میں احمد فراز نے کہا تھا کہ میں نے کسی عورت کو ایسے اردو کا استعمال کرتے نہیں دیکھا. خدا کی قسم رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں, بندہ صد برگ یا خوشبو یا کوئی کتاب پروین شاکر کی اٹھا لے. غزل جو ہوتی ہے غزل, ان لوگوں نے جو بڑا کام کیا, عرفان صدیقی, پروین شاکر, سرکار محسن نقوی, ان لوگوں نے بڑا کام یہ کیا کہ انہوں نے غزل میں کربلائی استعارے اور کربلائی ہنٹس دیے. وہ کربلائی ہنٹس دینے کا فائدہ یہ ہوا کہ غزل ان لوگوں تک بھی پہنچی جو کربلا سے دور رہتے تھے. ان لوگوں کو مجبور ہو کر کربلا پڑھنا پڑی, نہ نام آیا نہ ذکر آیا نہ کچھ تذکرہ ہوا, لیکن انہوں نے بات اتنی بڑی. تم لاہور والے ہو, مجھ سے نہ لڑنا یا مجھ پہ شکوہ نہ کرنا کہ علی عباس عسکری دا ککھ نہیں بنیا. میں کہوں گا مجھے تم لوگوں پہ افسوس ہوا اگر لاہور رہ کے بھی تم لوگ ایسی باتیں نہیں سن سکتے. پروین شاکر نے خدا کی قسم غزل لکھی ہے من کا, اور اس میں ایسا کربلائی استعارہ, ایسا فرماتی ہیں یوں تو لکھی ہوئی تھی شہادت امام کی, لیکن میرے حسین نے حجت تمام کی. بچوں کی پیاس, ارے بچوں کی پیاس مالک کوثر پہ شاک تھی, ساقی کو ورنہ میں کی ضرورت نہ جام کی. بچوں کی پیاس مالک کوثر پہ شاک تھی, ساقی کو ورنہ میں کی ضرورت. عرفان صدیقی کے غزل کے 2 مصرے سنیے ہیں, اور جہاں یاد آئے وہاں ہمارے حق میں دعا کیجئے گا. عرفان صدیقی لکھنؤ کے شاعر تھے, شیعہ نہیں تھے, لیکن اتنے کربلائی استعارے کسی نے نہیں دیے جتنے عرفان صدیقی نے دیے. لفظ ہے شمع خیمہ. شمع خیمہ کا مطلب ہے خیمے میں جلنے والی موم بتی. سارا دن ٹک ٹاک تے ویلیاں شاعریاں سن کے تے فیس بک تے فارورڈ شیئر سن کے انشاءاللہ تو یہ سمجھ جاؤ کہ میں کیا یاد پیا. عرفان صدیقی نے قیامت برپا کر دی. وہ فرماتے ہیں شمع خیمہ. اب دیکھیں کہاں کربلا پہ, شمع خیمہ کوئی زنجیر نہیں ہم سفراں, جس کو جانا ہو چلا جائے اجازت کیسی. بہت آگے بات ہے کہ جیسے خیمہ صحرا سے تو پکارتا ہے, ایسے ایسے مصرے خدا کی قسم ایک ایک مصرے میں پوری پوری کربلا بند ہے. علی کی بیٹی کا خطبہ 3 منٹ آخری, 3 بند, 6 لائنوں کا ایک, آخری 18 لائنیں اور یا علی مدد. دربار شام, علی کی بیٹی نے چاہا کہ میں کچھ کلام کروں. کلام کرنا چاہا تو ایک بار دربار پہ نظر ڈالی.
میرے بھائیو یہ ایک جملہ ہے، راضی رہنا اس ایک جملے پر. مجھے دیکھنا ہے کہ مجھے خطبہ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا. مجھے مولا حسین کی قسم ہے، میں جہاں پہ کھڑا ہوں اس گھر میں میری اتنی کم از کم چلتی ہے کہ میں اس سیکنڈ میں بھی کہوں نا کہ کیک لے آئیں اور وہ کٹ کروا دیں تو وہ ہو جانا ہے. اس ایک جملے پر میں نے دیکھنا ہے کہ مجھے آپ کو 3 شعر سنانے ہیں یا نہیں سنانے. علی کی بیٹی نے ایک جملہ کہا ہے، اس ایک جملے بھائی جان جملہ سنیے گا. طارق میرے بھائی، اس ایک جملے پہ چدر صاحب ایک جملے پہ علی کی بیٹی نے جنگ سمیٹ کے رکھی ہے. ایک جملے پہ خطبہ یہ 1 شعبان تک پڑھتا رہوں، اب آج 3 شعبان کو پڑھ لوں، 2 کو نہیں پڑھا کہیں بھی. علی کی بیٹی نے چاہا نا کہ میں کچھ کلام کروں تو خطبہ دینے سے پہلے فقط اتنا فرمایا، شامیوں کبھی بھی اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ تم ہمیں قید کر کے لائے. کہ بن گئی پریشان ہو گئے ہو. علی کی بیٹی نے فرمایا کبھی بھی اس خوش فہمی میں نہ رہنا، ہوں میں اتنے ہی ہوں کہ تم ہمیں قید کر کے لائے ہو. تم کون ہوتے ہو؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ ارے شامیوں، ارے بھٹکے ہوئے شجروں والوں، تم ہمیں قید کرو گے بے اولاد والدین کے بچوں. تو مولا دا واسطہ فون رکھو میرے بھراواں، فون رکھو تلے مولا دا واسطہ. میری گل سنو یار، میں تواڈے نال گل کر رہا، تسی فون وچ ویندے پئے ہو. میری گل سنو میرے ویرا، رکھ دے تیرے آئی فون نو نظر نہ لگے، اینو رکھ دے تن مولا دا واسطہ ہی رکھ دے. اینو جے امی ابو لے دیتا ہے تے رکھ دے اینو پلیز. ارے کوفیو تم ہی اوپو رکھ لے براوا. ارے کوفیو، ارے شامیوں، ارے صحرائی نسب کے لوگوں، دکھ ہوتا ہے نا یار. میں آپ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ میں پتہ نہیں کس کہاں کی خاک چھان کے یہاں تک آ رہا ہوں. میں جس سے بات کر رہا ہوں وہ مجھے دیکھے ہی نہیں تو پھر میرے سفر تو برباد ہے نا. ہم سے لڑتے، ارے ہمارا مقابلہ. تم کیا سمجھتے ہو تم ہمیں لائے ہو؟ تمہاری اوقات کیا، تمہاری حیثیت کیا، تمہاری بساط کیا؟ ارے صحرائی نسب کے لوگوں، ارے بے اولاد والدین کے بچوں، ارے بھٹکے ہوئے شجروں والوں، ارے میرے بھائی حسین کو چھوڑ کر نمازوں کے ڈھنڈورے پیٹنے والے. مولا مدد فرمائے. سو کچھ حل جل بھی صحیح، من اور شک پوندے پہن. تجھ پر گماں ہونے لگا تصویر کا. ارے تم ہمیں تم کون ہوتے ہو؟ میں آئی ہوں، مخدومہ نے فرمایا میں اپنی مرضی سے آئی ہوں. کیا بات ہے، میں خود آئی ہوں، میں کسی مقصد کو لے کر آئی ہوں. میں آئی ہوں اور سنو مجھ سے کہ میں کیوں آئی ہوں. فرماتی ہیں سنو میں آئی. 3 لائنیں اپنی مرضی سے، 4تھی لائن ویسے جیسے لائن کہے، میرے کہنے پہ بھی نہیں جانا. مصرع بھائی جان بہت بڑا ہے. علی کی بیٹی فرماتی ہے سنو میں کیوں آئی ہوں. حق کے نبی کی مدح سرائی کے واسطے، شاہ خدا سے وعدہ وفائی کے واسطے، باطل کی ان صفوں کی صفائی کے واسطے، آئی ہوں ملک شام چڑھائی کے واسطے. علی کی بیٹی فرماتی ہے آئی ہوں ملک شام. تو ایسا ایک ہی باری رکھو جس میں نے تھوڑے بول. آئی ہوں ملک شام چڑھائی کے، آئی ہوں ملک شام چڑھائی کے، آئی ہوں ملک شام چڑھائی کے. علی کی بیٹی فرماتی ہے آئی ہوں ملک شام چڑھائی کے، چڑھائی کے. علی کی بیٹی فرماتی ہے آئی ہوں ملک شام چڑھائی کے. علی کی بیٹی فرماتی ہے چڑھائی کے واسطے تیرے بس میں ہی نہیں. تو علی عباس عسکری کو چھٹے مصرے کی داد دے. دعا تیرے، میرا بھائی ہاتھ کھول دے میرے بھیا. تیرے بس میں نہیں، تو داد دے. دعا تیرے بس میں ہے وہ دے اور میں جا رہا ہوں. علی کی بیٹی فرماتی ہے آئی ہوں ملک شام چڑھائی کے، چڑھائی کے، چڑھائی کے. ارے علی بیٹی بات کر رہی ہے، جناب زینب عالیہ کے لفظوں کا حملہ ہے. علی بیٹی فرماتی ہے آئی کو بند کرے، آئی ہوں ملک شام چڑھائی کے. یہ دامن پھیلا ہوا ہے جسے 1,00,00,000% مرشد فلک شیر یقین ہے کہ کربلا والے دیتے ہیں وہ، اور اس کے ماں باپ اور اس کے بچے روٹی کھاتے ہیں. مجھے اس بندے کا ہاتھ بلند چاہیے جسے یقین نہیں، اسے اس کے ماں باپ کی قسم ہے وہ نہیں بولے گا. طارق نہیں بولے گا، وہ بالکل نہیں بولے گا. علی کی بیٹی نے بات کرتے کرتے ایسے ایک اشارہ کیا. تمام دربار نے اشارہ کرنے والی جگہ کی جانب مڑ کے دیکھا. منظر دیکھتے گئے تو خدا کی قسم انگشت بدندان علی کی بیٹی نے ایک اشارے پہ جنگ
جنگ جیت لی، لاہور مجھے تنہا نہ کری، میں ممبر چھوڑ دوں گا اس جملے پہ۔ علی کی بیٹی فرماتی ہے آئی ہوں ملک شام چڑھائی کے واسطے، تو شامیوں یہ بات یاد رکھنا، تنہا نہ جاننا، ارے تنہا نہ جاننا کہ یہ پہرے میں لائے ہیں، ارے نیزوں کے شہسوار میرے ساتھ آئے۔ ایکو بند کرے آئے، مل کے نعرہ حیدری، دوسرا نعرہ حیدری، تیسرا نعرہ حیدری، چوتھا نعرہ حیدری، مل کے نعرہ حیدری۔ علی کی بیٹی فرماتی ہے تنہا نہ جاننا کہ یہ پہرے میں لائے ہیں، ارے نیزوں کے شہسوار میرے۔ علی کی بیٹی فرماتی ہے نیزوں کے شہسوار میرے ساتھ، علی کی بیٹی فرماتی ہے نیزوں کے شہسوار میرے ساتھ آئے ہیں۔ علی کی بیٹی فرماتی ہے شامیوں، ارے کوفیوں، اے شامیوں تمہارے ہیں دل کس قدر سیاہ، خوشیاں منا رہے ہو پس قتل دی پناہ۔ علی کی بیٹی فرماتی ہے آیات محکمات سے انکار، آہا آہا، میں رکا نہیں، میں دوڑ رہا ہوں، میرے ساتھ دوڑ میرا بھائی۔ علی میں نے کوئی دیر نہیں کی، علی 5 نعرے لائیں تو میں گل لگے ٹور دیتی، یہ سانس لینے کا وقت بھی نہیں بچایا۔ علی کی بیٹی فرماتی ہے شامیوں تمہارے ہیں دل کس قدر سیاہ، خوشیاں منا رہے ہو پس قتل دی پناہ۔ علی کی بیٹی فرماتی ہے آیات محکمات سے انکار، آہا آہا، کہتے ہو کچھ نہیں ہے قیامت کی وعدہ گاہ، اور یزید تو شراب پی کے تو نشے کی حالت میں کہے گا قیامت کوئی نہیں، قرآن کوئی نہیں، حدیث کوئی نہیں، رسالت نہیں تھی، کہتا ہے کچھ۔ پھر یار کیمرہ میرا محترم مجھے بندہ بتا پرنس، جو ہاتھ رکھتا ہے اس کا ہاتھ کیسے نہیں اٹھا؟ کہتا ہے کچھ نہیں ہے قیامت کی وعدہ گاہ، تو یاد رکھ میں بھی دلیل عدل خدا دینے آئی ہوں، اور سرور کے قاتلوں کو سزا دینے آئی۔ میں بھی دلیل عدل خدا دینے آئی ہوں، آگے آ جاؤ، میں بھی دلیل عدل خدا دینے آئی ہوں، میں بھی دلیل عدل خدا دینے آئی ہوں۔ علی کی بیٹی فرماتی ہے سرور کے قاتلوں کو، سرور کے پڑھتا ہوں، سرور کے قاتلوں کو، سرور کے قاتلوں کو سزا، ادھر دیکھنا، سرور کے قاتلوں کو سزا دینے چلیے اور اتے 1.5 منٹ جے بقایا تے جے ٹک کے سن لو نا، جے میں اسی مچھر کے پڑھ دے پہ آؤں انج ذرا سن لو تے سواد ہی ہو رہا جائے، سارا سال توڑے چہرے یاد کرنے نے 3 شبان جو یاد آنی ہے۔ علی کی بیٹی نے کام کیا کیا؟ آؤ میرے سر پہ رکھو قرآن، اسلام کی حیات کا عنوان رقم کیا، اسلام کی حیات کا، اسلام کی حیات کا، اسلام کی حیات کا عنوان رقم کیا، حق کے نشاں کو اور بھی کچھ محترم کیا۔ چوتھا مصرع ہے، 1.5 منٹ میں نے بولا میرے پاس رہ گیا، اسلام کی حیات کا عنوان رقم کیا، حق کے نشاں، موبائل ہے تو ہاتھ بھی اٹھے، حق کے نشاں کو اور بھی کچھ محترم کیا، بی بی جس کے لیے لعینوں نے شانہ قلم کیا، تو نے اسی علم کو دوبارہ علم کیا۔ ٹاؤن شپ میں 2 بار علم پڑ گیا میرا بھائی، یہ براؤن اپر والے میرے بھائی، ارے میرے براؤن کوٹ والے بھائی، میں 2 بار علم پڑ گیا یار، تو موبائل دیکھتا رہ گیا، تو حق کے نشاں کو اور بھی کچھ محترم کیا، بی بی تو نے اسی علم کو دوبارہ جاگو میرے بھائیوں، دوبارہ علم کیا، تو ڈنکے بجا کے، ارے ڈنکے بجا کے حیات شہید کے دفنا دیا یزید کو گھر میں۔ یزید ڈنکے بجا کے حیات شہید کے دفنا دی، حیات شہید کے آخری آدھا منٹ، ڈنکے بجا کے حیات شہید کے دفنا دیا یزید کو گھر میں، دفنا دیا یزید کو گھر میں، دفنا دیا یزید کو گھر میں۔ پڑھ لوں مسئلہ تو نہیں ہے نا کوئی میرے بھائیو؟ دفنا دیا یزید کو گھر میں،
یزید کے علی کی بیٹی خطبہ دے رہی ہے اور عسکری معافی مانگ کے کہہ رہا ہے شامی محل میں آن کے بیٹھے جو بے محل، شامی محل میں آن کے بیٹھے جو بے محل، شامی محل میں آن کے کی کام ہے ادھنال میں دس دے، شامی محل میں آن کے بیٹھے خون جگر لگ رہا ہے میرے بھئیہ۔ علی کی بیٹی خطبہ دے رہی ہے اور عسکری معافی مانگ کے کہہ رہا ہے شامی محل میں آن کے بیٹھے جو بے محل، دانے سمجھ کے چگنے لگا طائر اجل، ایک شور ہے بلال صفوں میں سنبھل سنبھل۔ علی کی بیٹی خطبہ دے رہی ہے کرسی نشین خاک پہ گرتے تھے منہ کے پل، کرسی نشین خاک پہ گرتے تھے، کرسی نشین خاک پہ گرتے تھے، کرسی نشین خاک پہ گرتے تھے، گرتے تھے، گرتے تھے منہ کے بل۔ علی کی بیٹی کا خطبہ اور شامی کرسیوں سے منہ کے بل، منہ کے بل، منہ کے بل زمین پہ گر رہے ہیں اور عسکری معافی مانگ کے کہہ رہے لفظوں کے گرز، ارے لفظوں کے گرز ظلم کے سر پھوڑنے لگے، لگتا ہے پھر بتوں کو علی توڑنا۔ مل کے بولو حیدر حیدر حیدر۔ ابھی بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ نیچے، بیٹھ جاؤ یار، ابھی بیٹھ جاؤ نیچے، بیٹھ جاؤ بھائی، رستہ دے دو ابھی آواز